لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. صدر محترم حکم صاحبان مشفقوں مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ عنوان ہے عصر حاضر میں الحاد کا بڑھتا ہوا رجحان اسباب و علاج. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے. آج جیسے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہوتے ہی چلا جا رہا ہے. انہی فتنوں میں سے ایک سنگین فتنہ الحاد کا فتنہ ہے. سامعین کرام، موضوع کے وضاحت سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ الحاد کا لغوی و اصطلاحی معنی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. الحاد کا لغوی معنی ہے انحراف کے، جبکہ اصطلاح میں الحاد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے انکار کر دینا. سامعین کرام، الحاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کے اندر فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. سامعین کرام، ایک رپورٹ کے مطابق اگر ہم الحاد کا جائزہ لیتے ہیں تو پورے دنیا کے اندر 7% لوگ الحاد کا شکار ہو چکا ہے، جن میں سے ہمارے پڑوسی ملک جو چائنا کے اندر 40 کروڑ لوگ الحاد کا شکار ہو چکا ہے. سامعین کرام، یہ افسوسناک پہلو ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ الحاد کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان بے عقلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنا خالق کے مخلوق کا وجود یہ ممکن ہو سکتا ہے ہمارے سماج کے اندر؟ ہرگز نہیں. سامعین کرام، تو آئیے ہم آپ حضرات کے سامنے چند اسباب کو رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، جن میں سے پہلا اسباب یہ ہے کہ ملحد آج یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کو تو دیکھا ہی نہیں تو میں الہ العالمین کو کیسے مان لوں کہ وہ پروردگار عالم. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے میزائل بنانے والے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہیں، ان نسل میں جو پیدا لیں گے کیا انہوں نے اے پی جے عبد الکلام کو دیکھا؟ تو ان کا یہی بات ہوگا، وہ کہیں گے نہیں میں نے اے پی جے کو نہیں دیکھا. تو کیسے وہ تصور کریں گے کہ اے پی جے عبد الکلام نے میزائل کو اس ملک کے اندر تیار کیا تھا؟ تو ان کا جواب ملے گا کہ ہم نے کسی کتابوں کے اندر پڑھا تھا. اسی طرح کائنات کو چلانے کے لیے کسی خالق کا ہونا ضروری ہے. سامعین کرام، دوسرا اسباب یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑے تیزی سے سائنس ٹیکنالوجی کا علم آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ہم قال اللہ قال الرسول کو بھلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دینی اداروں کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا دیے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہی دینی و تعلیم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سامعین کرام، تیسری وجوہات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر طرح طرح کے یہودیت عیسائیت پرست اسکول جنم لے رہا ہے اور مسلمان کو لری پپ کھلا کر کے ایک دن اردو جیسے سبجیکٹ کو اپنے اسکول کے اندر شامل نصاب کر کے ایک ٹیچر کو وہاں بحالی کرا لیتے ہیں. تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اردو کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. سامعین کرام، ان کی سوچ یہ نہیں کہ اردو کو فروغ دی جائے، ان کی سوچ ہے یہ بچہ کو عیسائیت
دین ہے، صحیح دین دین اسلام، ان سے انہیں روک دیا جائے اور انہیں آخر میں ملحدین کا شکار بنا دیا جائے۔ سامعین کرام، ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر 50% مسلمان یہ فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ جو شخص اگر فلم میں کام کریں گے، یقیناً میں یہ 90% دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ملحدین ضرور ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سامعین کرام، اسباب کے ساتھ ساتھ علاج بھی ہے اس کا ایک پہلو۔ تو آئیے، علاج نمبر 1 ہے کہ ہم ملحدوں سے دوستی کریں، انہیں اپنے دین کے بارے میں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے، ہمارے رب کون ہے۔ سامعین کرام، جب تک ہم ان سے دوستی نہیں کریں گے، جب تک ہم ان سے ادب اور نرمی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، یقیناً ملحد ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ ہم انگریزی تعلیم سے دوری اختیار کریں اور دینی تعلیم کو آگے فروغ دیں۔ سامعین کرام، تیسرا علاج یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کریں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اگر ملحدوں کو اپنی طرف لانے کے لیے چاہ رہے ہیں تو انہیں دینی کا کام کو بتائے، قال اللہ قال رسول کو ان تک پہنچائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے بات کا اختتام کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو تمام مسلمانوں کو الحاد جیسے خطرناک فتنہ سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ